لیکن یہ جو مہینہ ہے اس میں خاص طور پر رب کریم نے بڑی برکت رکھی ہے اور اس میں بڑی آسانیاں رکھی ہیں، انسان کے لیے بڑی بلندی رکھی ہے، وسعت رکھی ہے، بخشش رکھی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ عام حالات میں جو ہم عمل کرتے ہیں ان اعمال اور اس مہینے کے عمل جو ہے ان میں بڑا فرق رکھا اللہ نے۔ اس میں بڑے دن رکھے، اس میں اعتکاف رکھا، اس میں عمرے کا اتنا بڑا ثواب رکھا اور اس میں روزے کا اتنا بڑا ثواب رکھا کہ باقی ساری چیزوں کے بارے میں تو کہا کہ انسان کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے ثواب کے تو انتہا کر دی کہ رب کریم خود اس کا ثواب جو ہے وہ بتائیں گے، اس کا انتہا اس ثواب کی کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ہے نا ایک نظر اپنے اوپر بھی ہمیشہ ڈالتے رہیں، ہم ہمیشہ اپنا جو ہے نا ایک احاطہ کرتے رہیں اپنے کریکٹر کا، اپنی گفتگو کا، اپنے اعمال کا، اپنے معاملات کا، ایک دوسرے سے سلوک کا اور معاشرتی جو معاملات ہیں ان کا، ایون جو سیاست ہے اس کا، یہ ہم کرتے رہیں اور اس کی تطہیر ہوتی رہے۔ روزے بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ اس کا کرتے رہیں، چونکہ بنیادی طور پہ رب کریم کی منشا ہر مہینے میں، ہر لمحے، ہر دن میں مومن کے لیے یہی ہے کہ اس سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو جو وقت اس کو دیا جاتا ہے اس سے وہ اس برائی، اس غلطی کا جتنا جو اثر تھا اس کو زائل کرے اور اپنے آپ کو بہتر اور امپروو اور پالش کر کے پھر آگے بڑھے، اور ہر دن اس کا جو ہے وہ چمکتا ہوا اور بڑھتا ہوا، برکتوں والا دن، قوت والا دن، برداشت والا دن بن کے اس کے لیے سامنے آئے اور معاشرے کے سامنے وہ ایک روشن سورج کی طرح کھڑا ہو جس سے لوگ جو ہے وہ خوش بھی ہوں اور روشنی دیکھ کے چلتے رہیں، راستے پاتے رہیں، انسان کو راستہ پانے والا پائیں۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ تو ہمیں اس طرف آنے کی بھی ضرورت ہے، ہم روٹین میں ہمیں جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ کریں، فراڈ نہ کریں، لغو گفتگو نہ کریں، یہ منع کیا گیا ہے۔ ورنہ پورا دن بھوک اور پیاس کے ساتھ رہ کر شام کو 3 کھجوریں اور 1 گلاس کے شربت پینے سے اللہ تعالیٰ کو تو یہ ہرگز نہیں چاہیے تھا کہ ہم بھوکے رہیں، ہرگز نہیں چاہیے تھا کہ ہم پیاسے رہیں، لیکن اس کو یہ چاہیے تھا کہ کیا بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ اس نے جو روٹین میں پہلے اس کے کردار میں اگر کہیں چول تھی تو اس کی طرف بھی اس نے نگاہ دوڑائی، کیا اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، کیا جھوٹ سے بھی اس کو ذرا شرم حیا آئی کہ میں جھوٹ نہ بولوں، اس کو بدل لوں، اصلاح کر لوں، واپس آ جاؤں اور میں اس سچائی کی طرف واپس آ جاؤں جو صرف رب کریم تک لے جاتی ہے، کوئی اور راستہ اس کا نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کی بھلائی تک لے جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ مہربانی کے لیے لے جاتی ہے۔ تو یہ مہربانی کا لفظ جو ہے نا یہ رب کو بڑا پسند ہے کہ انسان جو ہے نا اب مہربان ہو جائے دوسروں کے لیے، ہر شخص کے لیے، جانداروں کے لیے، انسان تو انسان ہے، ہر جاندار کے لیے انسان مہربان ہو جائے، شفیق ہو جائے۔ تو یہ رمضان اور روزے اور بھوک اور پیاس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم اس طرف آ جائیں، اپنی روٹین کے معاملات، اگر ہم کسی سے ناراض تھے تو راضی ہو جائیں، اگر ہم نے کسی کا حق دینا تھا تو اس مہینے میں حق دے دیں اس کا، اگر ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہیں تو اس سے اپنی اصلاح کر لیں، روک دیں۔ 1 مہینہ اسی لیے رب کریم نے رکھا ہے کہ اگر کوئی 1 مہینہ ایکسرسائز کرتا ہے سچ بولنے کی تو رب اس کو سچ کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ 1 مہینہ اگر دھوکے سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، جو کم تولنا جو ہے اس سے کوشش کرتا ہے، زیادہ لوگوں سے بٹورنے سے بچتا ہے تو رب اس کی عادت بنا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ جو ہے نا ہیبٹ بیکمز دا سیکنڈ نیچر، کہ 1 ماہ میں انسان کی اگر یہ عادات بن جائیں کہ وہ سچ بولے، وہ دھوکہ نہ دے، وہ کم نہ تولے، تو وہ سمجھیں کہ رمضان کی ساری برکات اس کے حصے میں آ گئی۔ لیکن جہاں روزے کے اتنے فضائل ہیں، یہاں اتنا کچھ اللہ رب العزت نے اس کا بدل رکھا ہے، انسان کی اصلاح جسمانی پہلو کا بھی رکھا ہے، روحانی پہلو کا بھی رکھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پھر غلطی کرتا ہے تو ہر کہیں شریعت جو ہے غلطی کی کہیں نہ کہیں پھر انسان کو جو ہے اس کو باور کراتی ہے کہ اس کا بوجھ کتنا ہے، وزن کتنا ہے، اس سے انسان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، وہ سوچے، غور کرے کہ مائندہ وہ غلطی نہ کروں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کا تو قیامت والے دن حساب ہوگا۔ لیکن روزہ اگر توڑتا ہے کوئی جان بوجھ کے، اگر جن مباح چیزوں سے روکا گیا ہے اگر وہ بھی کر گزرتا ہے تو پھر اس کی جو سزا رب کریم نے رکھی ہے وہ دنیا میں ہی رکھ دی ہے کہ یہ کرو بھائی، یہ دینا پڑے گا تجھے، اور اس کو کفارے کا نام دیا گیا۔ تو یاد رکھیں کہ روزے کا کفارہ جو ہے ایک بڑی حکمت کے تحت رکھا رب کریم نے، یہ ایسے نہیں رکھا۔ اور روزے کا کفارہ جو ہے وہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ صرف شریعت کی مخالفت میں کیے ہوئے کسی گناہ کی تلافی کے لیے، جو کام کیا جائے وہ کفارہ کہلاتا ہے۔
اب جو بھی غلطی ہم کرتے ہیں روزہ رکھ کے، ہر وہ جائز چیز جس سے روکا گیا اور ہم وہ کر گزرتے ہیں، اگر وہ پانی پی لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، اور اگر باقی مباح چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کر گزرتا ہے انسان، تو اس کے لیے کفارہ جو ہے وہ اس کو دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص رمضان مبارک کے دن میں اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، اگر کوئی بھول کے کرتا ہے تو اس میں کوئی قضا نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عمدن کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے اور مستی سے چھوڑ دیتا ہے، مستی سے، اور بعض اوقات لوگ صرف دکھاوے کے لیے بھی یہ کرتے ہیں، یار میں نے تو یہ کیا، میں نے تو کوئی ایسا نہیں ہے، بڑے فخر سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، یار کیا ہے آپ کمال آدمی ہو، بڑے انٹیک ہو، یہ روزے رکھے جا رہی ہو، اس سے کیا ہوگا؟ تو یہ ایک لہر ہے، اس سے بچنا اور اپنی فیملی، اپنے بچوں کو، اپنے عیال کو بچانے کی ضرورت ہے، ان کو اس طرف لانے کی ضرورت ہے۔ خود ان کے سامنے بہترین ایکسرسائز کریں تاکہ ان کی تربیت ایسی ہو کہ ہم نہ بھی ہوں تو وہ بہترین انسان ہوں، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں، دین کے لیے فائدہ مند ہوں۔ تو جو عمدن اگر کوئی کرتا ہے تو پھر ایک بار تو اس کی جرم کی پاداش میں 3 کام جو ہے اس کو کرنے پڑتے ہیں۔ لازم کر دیا رب کریم نے 3 کام کہ اگر آپ نے اس طرح کیا ہے تو یہ ایک مومن جو ہے نا وہ غلام، اس کو آزاد کرو، یا 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، گندم، جو، کھجور، اس کا ہر ایک کا ایک مد، ایک میئر ہے، وہ ہر مسکین کو دو، 60 مسکینوں کو ایک ایک مد جو ہے وہ کھانا وہ دینا پڑے گا۔ یعنی اور یہ بھی کہ جس چیز کی اسے استطاعت ہے، ظاہر ہے کہ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بار غلطی کرتا ہے تو یہ ہو گیا، اگر پھر کوئی اور غلطی کرتا ہے تو پھر اس کو نئے سرے سے اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی اگر 60 مسکینوں کو ایک غلطی سے کیا ہے تو دوبارہ بھی پھر 60 ہی کو کھانا کھلانے کا، تیسری کرتا ہے تو پھر 60 کو وہ کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ایک بار غلطی کیا تو 60 کو کھانا کھلایا تو پورا رمضان گزار دیا۔ لوگ یہ بھی پوچھتے پھرتے ہیں کہ جی اگر 60 ہی بندوں کو کھانا کھلانا ہے تو ایک اگر غلطی ہو گئی ہے تو باقی رمضان تو طے ہو گیا۔ تو یہ کتنی بڑی ایسی لغزش ہے جو لوگوں کے ذہن میں، اور لوگ اس طرح سے گمراہی کی بات کر گزرتے ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ عام انسان جو آگے پیچھے ہمارے ماحول میں رہتے ہیں جن کو خبر نہیں ہوتی، اور وہ بعض اوقات یہی پلے باندھ لیتے ہیں کہ جی ایک بار 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو بس باقی اللہ خیر صلاح، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر غلطی کے اوپر 60 مسکینوں کو کھانا، یا 2 ماہ لگاتار روزے، اور روزے بھی وہ کہ اگر ایک بار بیچ سے ایک بھی روزہ مس کیا، نئے سرے سے 2 ماہ کے روزے، پھر اگر کہیں غلطی سے آپ بیمار بھی ہو جائیں، روزہ مس کیا، پھر وہ روزے۔ تو یہ اس لیے یہ حکمت رکھی ہے رب کریم نے، اس لیے کہ کوئی بندہ دین کو مذاق نہ بنا لے، یہ شریعت کو یہ نہ سمجھے کہ میری مرضی ہے بس ٹھیک ہے میں جیسے اپنی مرضی سے اس کو ڈال لوں، یہ اس لیے رکھا گیا۔ پھر یہ بھی ہے کہ جس چیز کا ثواب رب کریم نے جتنا زیادہ رکھا ہے، رب کریم نے جتنا زیادہ اس کا کان کے اسوم لی و انہ انا اجری بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، تو اگر رب کریم ہی اس کا اجر ہے تو پھر رب کریم اس کا اتنا ہی پھر بڑا سزا بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سے بچے، اس کی حرمت کا تحفظ جو ہے وہ کیا جائے۔ تو رب کریم نے دراصل روزوں کی جو حرمت ہے اس کے ثواب کے برابر اس کی عزت اور اس کی حرمت کا بچانے کے لیے 60 مسکینوں کا کھانا، ورنہ 10 کا بھی ہو سکتا تھا، جس طرح قسم کا ہے، اگر قسم آپ کھاتے ہیں تو 10 مسکینوں کو، اگر وہ اس طرح سے توڑتے ہیں کوئی قسم تو 10 مسکینوں کا، تو یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، چونکہ اس کی حرمت اس سے زیادہ ہے۔ تو لہذا انسان اپنی ذات جو ہے، اپنی ذات کو اگر آلودہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی تطہیر بھی اتنی ہی مشکل ہے۔ تو لہذا انسان اگر اتنا جب کر گزرتا ہے، 60 کو ایک بار، 60 کو ایک بار اگر یہ کرتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری پاک بازی جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے اور میں اس کو کیسے اچیو کر سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی جو ویٹ، اس کی جو کیمیت ہے، اس کا اثر انسان کو محسوس ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اتنا، یعنی انسانی نفس خاص طور پر رب کریم نے یہی وجہ، چونکہ کسی گناہ کا کفارہ دراصل اس برائی کو زائل کر کے نیکیوں کو جمع کرنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سورہ ہود میں بھی رب کریم کا فرمان ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، کہ نیکی کریں تو وہ برائی کو مٹا دے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تو جہاں بھی ہے اللہ سے ڈر، اور برائی ہو جائے تو نیکی کر اور اسے ختم کر دے، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کا برتاؤ کر۔ یعنی یہ بات کہ ایک تو نیکی تو کر، لیکن وہ سب کچھ ہو جائے گا،
لیکن یہ بات کہ اچھے اخلاق جو ہے نا اس کو قائم رکھ اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آ، یہ اس میں بھی رب کریم نے رکھا۔ اور روزے دراصل نہ صرف ہماری اس بھوک پیاس کے لیے ہیں، اخلاق جو ہے نا اس کو مثلا جتنے اخلاقی تقاضے ہیں ہمارے، ایمانداری کے جتنے تقاضے ہیں، ہماری جو زبان کے جتنے تقاضے ہیں، لین دین کے جتنے تقاضے ہیں، یہ ہمارے فزیکل جو پیرامیٹرز ہیں، ان فزیکل پیرامیٹرز کی تطہیر جو ہے نا یہ روزے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا رب کریم نے اسی نوعیت کے ساتھ اس کا کفارہ بھی رکھا، اور پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ انسان جو ہے اگر وہ اس طرف آتا ہے تو رب کریم سے جب ایک بار کر لیتا ہے اور پوری طرح رجوع کرتا ہے تو رب اس کو بخشش کی طرف لے جاتا ہے۔ تو رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم ان روزوں میں اپنے کچھ نہ کچھ اطوار بدلیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے ایک لسٹ بنائے کہ لو جی میں یہ میں اپنے اندر ڈیٹیکٹ کرتا ہوں کہ میری یہ خامیاں ہیں 1 2 3 4 5، اور اس رمضان میں ایکسرسائز کرے کہ لو جی میں نے ایک تو سچ بولنا ہے، ایک تو میں نے کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، میں نے جن کا لین دین تھا میں نے مکمل کرنا ہے، رمضان میں طے کرنا ہے، میں نے نوٹ کر لیا سارا۔ تو یہ ایک قسم کا وعدہ ہے جو رب کریم کے ساتھ ایک لسٹ ہماری جیب میں ہو کہ اگر ہم دنیا میں نہ بھی ہوں تو رب کریم کو پتا ہو کہ یہ انسان جو ہے اس نے کوشش کی ہے، اس نے اپنے آپ کو الائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ لسٹ دراصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الائن ہوتی ہی اسی وجہ سے ہے انسان، نفس کو الائن کرنے کے لیے جب آپ اپنے جو 1 2 3 4 5 6 کرتے ہیں تو یہ نفس پر بوجھ ہوتا ہے کہ میرے اندر اتنی خامیاں، میں نے ابھی اتنا اس کو درست کرنا ہے۔ تو یہ روزے دراصل ہماری انہی خامیوں کی تطہیر کے لیے رب کریم نے رکھے ہیں، تاکہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے انسان رب کریم کے جب سامنے کھڑا ہو تو رب کہے کہ ہاں واقعی میں تیرے روزوں کا اجر ہوں، آ جا اور تیرے لیے وہ راستہ ہے، اور وہ راستہ وہ باب الریان ہے، اور اس راستے سے اندر چلا جا۔ تو رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ کی حرمت کا خیال رکھ سکیں، دوسروں کو اس کی ترویج دے سکیں، اپنے عیال کو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اپنے عیال کو خود ایک ایک کو اٹھایا کرتے تھے، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو روزہ رکھو، اٹھو اللہ کا ذکر کرو۔ یہ آخری 10 دنوں میں آپ کا معمول تھا کہ ہر شخص کو اپنے گھر کے اندر اٹھایا کرتے تھے۔ عام حالات میں یہ معمول نہیں تھا، لیکن رمضان کے آخری 10 دنوں میں یہ تھا۔ تو رب کریم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے چھوٹے بڑے سب کو اس طرف لے کر آئیں، اور رب کریم ہمارے اوپر مہربان رہے۔ تو جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے، فی امان اللہ، اللہ خیر۔